السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفلق کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ آپ کو میرے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بھی درود پاک پڑھتے ہوئے، کیونکہ نماز میں یہ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے، پانچوں نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں، تو یہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو وہ غلطی ختم ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے آپ کا۔ اس کے بعد سورۃ الفلق جب سٹارٹ کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورۃ الفلق کے اندر ہمارے بھائی ہماری بہنیں پڑھتے ہوئے سورۃ الفلق 3 بہت بڑی غلطیاں کون سی کرتی ہیں، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن 3 غلطیاں ایسی ہیں جو بہت بڑی غلطیاں، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ سیکھنا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب چلتے ہیں سورۃ الفلق کی طرف۔ یہاں سے پہلی لائن سے سیکھ لیتے ہیں، اور مین غلطیاں جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ تلفظ ٹھیک کر لیں۔ قاف لام پیش قل، قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ جو ہیں یہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ قاف 2 نقطوں والا، جو جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا، یہ والا قاف۔ یہ 7 حروف ہیں حروف مستعلیہ کے، یہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، ٹھیک ہے؟ اور یہ حروف جب بھی قرآن کسی جگہ پہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ حروف ہر حالت میں، یعنی ان کے نیچے زیر ہو، اوپر زبر ہو، پیش ہو، جزم ہو، کچھ بھی ہو، ان حروف حرکات کی، ان حرکات میں سے کچھ بھی ہو تو یہ حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ زیر ہو تو بریک، پیش ہو تو پر، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر قاف پر پڑھا جائے گا۔ اس قاف کا مخرج ہے 2 نقطوں والے قاف کا، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ قاف قاف۔ اب اس کے بعد ہے قل اعوذ، لام، لام میں قلقلہ نہیں کرنا۔ اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں قل اعوذ، ایسا نہیں کرنا۔ قل اعوذ، یہاں لام پر آواز جب زبان مخرج میں لگے لام کے تو جم جائے، وہاں پہ لوٹنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے اعوذ، حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم نے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ حمزہ کی آواز جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ حمزہ کی آواز ہے۔ اور عین کی آواز ایسے نہیں آتی۔ اگر عین کے اوپر زبر پڑھیں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عین زبر را، عین زیر ری، عین پیش رو۔ آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا۔ اب ہم نے عین کے بعد واو بھی ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے اس کو۔ تو پہلے حمزہ سختی سے پڑھنا ہے، عین نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، یہ فرق کر کے۔ کیسے؟ اعوذ۔ اور اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ لفظ جو ہے سب سے پہلے تعوذ میں بھی آتا ہے اعوذ، اور کچھ حفاظ کرام بھی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں ایک سٹائل بنانے کے لیے، اعوذ باللہ من۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے قاری حضرات کو سنا ہوگا تلاوت کرتے ہوئے، جو اس چیز کو جانتے ہیں وہ تو نہیں کرتے، کچھ چند لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ میں سے بھی جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا کر رہا ہے تو آج کے بعد یہ سٹائلوں کے چکر میں نہ رہیں۔
جو تلفظ ہے وہ پڑھنا ہے، اس میں آپ جو لہجہ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے اسٹائل کے، کبھی بڑے قاری بھی ایسے کرتے ہیں، تو اگر آپ بھی ایسے کریں گے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوگا، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آئین کے اوپر آپ آئین کو ساکن کر دیتے ہیں، آئین کے اوپر جو واو ہے آگے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حرف چھوڑ دیں گے تو ترجمہ تو چینج ہوگا ہی ہوگا، بدل جائے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ، قل اعوذ، اعوذ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسٹیک جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے ذال، ذال کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ، اعوذ۔ اس ذال کا مخرج ہے زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے، سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، ذال، اعوذ۔ اس کے بعد ہے برب الفلق، را کو پڑھتے وقت پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، باز بی ہوتا ہے، بے نہیں پڑھنا، اور یہاں پہ با کے اوپر شد ہے، بے رب بل پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی پڑھتے ہیں لوگ بے رب الفلق، با کے اوپر شد چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ را با زبر، رب با لام زیر، بل، رب بل، بے رب الفلق۔ فا کا مخرج ہے زبان، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا جو کنارہ ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا، فلق۔ اب کا لاسٹ پہ ہے قاف، اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں فلق، فلق، ایسا نہیں پڑھنا، غلط ہو جاتا ہے کیونکہ قاف بریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر قاف جو دو نقطوں والا ہے موٹا پڑھا جائے گا۔ تو پڑھتے ہوئے، کیونکہ قاف حروف مستعلیٰ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں وقف قلقلہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر قاف قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، فلق، قل اعوذ برب الفلق، فلق۔ اس کے بعد ہے اگر یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے تو قاف کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑ جائے گی، یہاں سٹاپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے، پھر قاف کو ساکن کر دیں گے، فلق۔ اس کے بعد ہے من شرری، میم کے بعد نون ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا نون ساکن کا، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر پڑھنا، چھپانا۔ تو آواز کو تجوید کے اصطلاح میں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا، شرری۔ اب ایسا نہیں کرنا، شرری نہیں پڑھنا، شرری، شرری ما خلق، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، خا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، آگے قاف وہ جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حروف قلقلہ میں سے قلقلہ آئے گا، خلق، خلق۔ خا جو ہے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ خا، خا، خلق۔ اب اس کے بعد ہے وامن، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ واؤ اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ وامن، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، جو آپ کو میں نے بتایا تھے 15 حروف، ان میں سے میں کافی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑ جائے گا، شرری، وامن شرری۔ اس کے بعد ہے غاسقن، غین حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، غاسقن، سیقن، اذا وقب۔ ذال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی، اذا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، اذا، اذا وقب، وقب۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں وقب، منہ بند کر دیتے ہیں جب یہاں پہ وقف کرتے ہیں با کے اوپر، ایسا نہیں کرنا۔ با کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے،
حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جب سٹاپ کریں گے تو وقب ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے. کیسے پڑھیں گے؟ وقب، قلقلہ کریں گے ہم با میں، وقب، اذا وقب. اس کے بعد ہے یہ والی آیت جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. وا من، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا کریں گے. ٹھیک ہے. وا من شر، را ہے، یہاں را کو بریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. شین را زبر شر، را نون زیر رن، شر رن، نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، نفا، سا کھڑا زبر سا، نفاساتی. یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے، اور فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، سا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَمِن شر، یہاں را کو بریک پڑھا جائے گا، شر النفاثات فی العقد. فا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو یا ہے یہ چھوڑ دیں گے، فا لام زیر فل، آگے لام کے بعد عین ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عقد، عقد، فی العقد. اب اس کو فی العقد پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، مسٹیک ہو جائے گی، جو بہت بڑی مسٹیک ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے ترجمہ. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. دال کو جب ساکن کریں گے تو دال قلقلہ ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ فی العقد، عقد. اب اس کے بعد ہے آخری آیات. یہاں واؤ پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے دال کے نیچے زیر ہے تو پڑھا جائے گا، اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے. وَمِن شَرِّ، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کیسے؟ من، غنہ کیا ہوتا ہے؟ اخفا کا غنہ. من، یہ جو یہ آواز آ رہی ہے نا، اس کو اخفا کہا جاتا ہے، غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے. شرری، را کے نیچے زیر را بریک پڑھا جائے گا، شرری حاسدین. اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں حاسدین اذا حسد. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے، جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہا بریک ہے. جو جیم کی شکل میں ہا ہوتی ہے وہ ہا بریک ہوتی ہے. وہ ہا جیسے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا، یہ والی جو ہا ہے یہ اس حلق سے ادا ہوتی ہے جس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے، تو یہ اس لیے بریک پڑھی جاتی ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہا. جب تک اس ہا کو پڑھتے ہوئے یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی. حاسدین، اذا، لال میں سیٹی نہیں آئے گی، اذا حسد، ہا بریک ہے یہاں پہ بھی لوگ غلط پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بالکل بھی نہیں کرنا، پریکٹس کرنی ہے اچھے طریقے سے. حسد، ہا بریک ہے، سین میں سیٹی آئے گی، دال ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتا دوں کہ کن مین غلطیوں کی میں بات کرتا تھا. پہلی غلطی یہ ہے، ابھی آپ کو میں نومینیٹ کر کے بتا دوں. پہلی غلطی جو لوگ کرتے ہیں، یہ آپ کو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. اسی طرح تعوذ میں بھی غلطی کرتے ہیں، اور سورۃ الناس میں بھی، جیسے پڑھتے ہیں قل اعوذ برب، ایسے نہیں کرنا، یہاں پہ واو مدہ ہے، قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور دوسری ان کی غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے، وہ پڑھتے ہیں نفاثات فی العقد، نفاثات، فا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، فا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، سا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے. شر النفاثات. اور اس کے بعد ہے فی العقد، یہاں عین کو حمزہ پڑھ دیں، فی العقد پڑھ دیتے ہیں، اور اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں یہ غلط پڑھتا ہوں تو کیوں پڑھتا ہوں، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے.
کچھ بھی ہو جائے کسی قاری سے پڑھنا پڑے، جیسے بھی پڑھتے ہیں ہم، یوٹیوب سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، یہ والی غلطی آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ فی العقد، یہ عین ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، عقد۔ اس کے بعد ہے آخری آیات، یہاں پر دو غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ ہا، یہ ہا بریک ہے، اس کو پڑھ دیتے من شر حاسد اذا حسد، کتنی بڑی غلطی ہے، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بندہ اگر کوشش بھی نہ کرے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس بندے پہ گناہگار ہوتا ہے وہ بندہ۔ کم از کم آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کے باوجود نہیں آتا وہ ایک الگ بات ہے۔ ہا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حاسد اذا حسد۔ اب ہم اس سورت کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہیں، طریقہ بتایا وہ سمجھ آ گیا ہے، تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانا، آپ لوگ کو اس طریقے سے قرآن پاک سکھانا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔